اہل سنت والجماعت کے فقہ میں 4 امام ہیں. فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے جو مسائل مرتب کیے ہیں وہ کنہوں نے کیے ہیں؟ 4 اماموں نے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. یہ وہ اسکالرز ہیں جن کو پوری اہل سنت والجماعت نے مانا ہے. جیسے حدیث میں امام بخاری کو امام مانا نا. لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حنیفہ کے امام ہونے کی کیا دلیل ہے، ہمارے امام تو صرف پیغمبر ہیں. بھائی امام ابو حنیفہ کو امام فقہ میں مانا جاتا ہے ایک خاص جزئیے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت میں امام ہے، سب کے امام ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے امام بخاری حدیث میں امام ہے یا نہیں. اب کوئی کہ نہیں ہمارے امام صرف امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ابے بھائی تو کدھر کی کدھر لگا رہا ہے. اس سینس میں ہم تھوڑی امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں. ہم اس سینس میں امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں جس سینس میں ہم امام بخاری کو حدیث کا امام بولتے ہیں. تو اسی سینس میں ہم امام ابو حنیفہ کو فقہ کا امام بولتے ہیں. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کیے. انہوں نے کیے یا ان کے شاگردوں نے ان کے حکم پہ کیے، لیکن یہ انداز ان کا تھا. ایک مرتب شکل میں ہمارے پاس اسلامی قانون آئے، ایک ریسرچ ہو کے. یہ کام امام شافعی نے بھی کیا، امام مالک نے بھی کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی کیا، اور بھی کچھ اماموں نے کیا. لیکن وہ پنپ نہیں پایا امت میں. اللہ کی طرف سے اس کو مقبولیت نہیں ملی. علماء صالحہ نے اس کو اس طرح قبول نہیں کیا، ان کے کام کو ایکسیپٹ کیا. جیسے بہت سارے محدثین گزرے ہیں، لیکن سب تو مشہور نہیں ہوئے نا. جن سے اللہ نے کام لیا، جن کو امت میں مقبولیت ملی، وہ امام ابو داؤد ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام بہقی ہیں، اور امام ابن ماجہ ہیں. تو یہ مشہور لوگ ہیں جن کو بس اللہ کی مرضی ہوتی ہے، امت میں کسی کو اللہ مقبولیت عطا کر دیتے ہیں جس سے اللہ دین کا کام لینا چاہتے ہیں.